السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکی والسؤال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلے کا حل سوال کرنا ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ سوال پوچھنا ہے. آج جمعہ ہے، سوال جواب کی نشست ہے. کوشش کریں گے کہ سارے جواب کو نپٹائیں. سوال کیا گیا ہے کہ قرآن ہاتھ سے گر گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ عوام یہ بات مشہور ہے کہ جب قرآن ہاتھ سے گر جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کو ترازو میں رکھ کر اس کے برابر غلہ تول کر کے دینا چاہیے. یہ محض ایک رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاتھ سے گر جانا، آدمی کو دل سے افسوس ہونا چاہیے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے. چونکہ گناہوں میں صدقہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آدمی صدقہ نکالتا ہے تو اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ کی یہ سنت طریقہ ہے. کچھ صدقہ بھی کر دے تو کیا جا سکتا ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر فوراً یاد آیا کہ ہماری نماز چھوٹی ہے، یعنی گویا کہ بندہ 3 رکعت پڑھا تھا اور 1 رکعت اس کی چھوٹی تھی، اب سلام پھیرا تو جھٹکے میں وہ بھی امام کے ساتھ کیا کر دیا، سلام پھیر دیا. تو بعد میں اس کو پتا چلا کہ ہماری نماز چھوٹی ہے، فوراً یاد آ گیا تو کیا کرے؟ اس کو جیسے ہی یاد آیا فوراً یہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی ہو جائے گی. نماز الگ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں سب کو نماز کی اجازت نہیں ہے تو ایسی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ کبھی کبھی لکھا رہتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے، دیوبندی والے اس میں نہیں آنا. اگر کسی مسجد میں ایسا لکھا ہوا ہے تو پھر ایسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. جمعہ کے لیے لازم ہے کہ آپ ایسی مسجد ہو جس میں اذن عام ہو، یعنی سب کو آنے جانے کی اجازت ہو. مسجد میں اگر آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ فلاں آدمی آئے گا، فلاں آدمی نہیں آئے گا، ایسی شکل میں اس مسجد میں نہ جمعہ ہوتا ہے نہ اعتکاف ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ جو بھی آدمی اس میں نماز پڑھتا ہے اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے. وہ ایک مصلی ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر باپ کے انتقال کے بعد ہم بھائیوں نے وراثت بانٹ لی اور بہنوں کو نہیں دیا، اب دوسرے بھائی سے کہتا ہوں تو تیار نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ یہ سوال سمجھے کہ 3 بھائی ہیں مثال کے طور پر اور 1 بہن ہے. تو مسئلہ معلوم ہونے کے بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ بہن کا حصہ نکالنا چاہیے ورنہ حرام ہمارے پاس جمع ہے. تو 3 بھائی میں سے 1 بھائی تیار ہو رہا ہے کہ شرعی لحاظ سے بہن کا جو حصہ ہے ہم نکال دیں. بقیہ 2 بھائی کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا. ایسی شکل میں یقینی بات ہے کہ وہ بہن کا حصہ تینوں کے پاس 1/3 1/3 1/3 ہے. بات سمجھ رہے؟ تو جو بھائی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لازم ہے کہ وہ اوورتھرن نکال کر کے بہن کو دے دے. بقیہ یہ 2 بھائی گنہگار ہیں اور حرام کھا رہے ہیں. گنہگار ہی نہیں ہے، زندگی بھر حرام کھانا ہے ان کو، اور یہ حرام کھا رہے ہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دیتے ہیں تو مسئلے کا کوئی حل بیان کرے. اس کا ایک بہترین حل ہے. یہ جو باپ ہے اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو میرے بیٹے لوگ حصہ نہیں دیں گے، تو اپنی زندگی میں یہ کیا کرے کہ شرعی لحاظ سے حصہ بانٹ کر کے ان کے نام کر کے چلا جائے. یہ بہترین حل ہے. اور اتفاق ایسا ہے، اس پر ایک حدیث بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو اکارڈنگ ٹو شیئر کہ کس کا کیا حصہ ہے انہوں نے تقسیم کر کے لگا دیا اور لگا کر دے دیا. اگر باپ کو صحیح معنی میں شریعت سے دلچسپی ہے اور وہ جانتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے لڑکے لوگ میری بیٹی کو حصہ نہیں دیں گے، تو ایسی شکل میں اس کو چاہیے اپنی زندگی میں حصہ لگا کر کے چلا جائے تاکہ جو ہے اس کی بیٹی کے اوپر ظلم نہ ہونے پاوے. اور اس سے بڑا یہ کہ اس کے بیٹے گناہگار نہ ہوں. بیٹے کو بھی گناہ سے بچانے کا یہ بہترین طریقہ ہے. پوچھا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ کسی جانور کو آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے؟
پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب اللہ کا حق ہے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لہذا کسی بھی آدمی کو آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے۔ یہ جیسے کھٹمل ہے، مثال کے طور پر آپ نے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا، نہیں ڈالنا چاہیے۔ یا یہ کہ آج کل وہ آپ دیکھتے ہوں گے وہ ایک بیڈمنٹن کی طریقے سے الیکٹرانک چلتا ہے جس سے مچھر مارتے ہیں، اس کی کیفیت بھی آگ کی ہے، اس سے بھی مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں آگ کی کیفیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے عذاب دینے کے لیے منع فرمایا ہے۔ کوئی دوسری شکل مارنے کی اجازت ہے، لیکن آگ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے گاڑی لی ہے اور اس پر قرض نہیں ہے، کیش لیا ہے، تو کیا گاڑی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز آدمی کے استعمال میں آ جاتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان ہے، ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اگر رمضان آ جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ چلو اس سے پہلے گاڑی لے لیتے ہیں، تو گاڑی لے لے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے بچ جائے گا۔ جب وہ گاڑی لے لے گا تو ایسی شکل میں گاڑی دوسرے دن ہی اپنی ویلیو تو کھو دے گی نا۔ بھائی 10 لاکھ پر اگر وہ شرعی لحاظ سے زکوٰۃ دیتا تو کتنا دیتا؟ 10,000 روپے زکوٰۃ دیتا مثال کے طور پر۔ وہ گاڑی اگر چابی شو روم سے لے کر کے آ گیا دوسرے دن بھی بیچے گا تو 50,000 اس نے مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا کر دی؟ ختم کر دی، اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا عورت زیر ناف بال پر لوہا نہیں چلا سکتی ہے؟ یہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ عورت جو ہے وہ زیر ناف بال جو ہے وہ کسی لوہے کے ذریعے، اسطورے کے ذریعے یا بلیڈ کے ذریعے نہیں کاٹ سکتی ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ ایسا کر سکتی ہے، وہ صاف کر سکتی ہے۔ ایک لڑکا نابالغ ہے لیکن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد وراثت میں لڑکے کو 3 کروڑ روپے ملے ہیں، تو کیا لڑکا زکوٰۃ دے گا؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک نابالغ لڑکے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر وہ کیونکہ ہمارے یہاں حدیث بھی کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچے اور کیا کہتے ہیں مجنون، ان کے اوپر شریعت کے احکامات نافذ نہیں ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہے، لہذا فرض بھی نافذ نہیں ہوگی۔ یہ 3 کروڑ کا مالک ہو یا 3 بلین کا مالک ہو، ایسی شکل میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے دن نہیں دیا جائے، جب بالغ ہوگا اسی سال زکوٰۃ دے گا، پچھلے سال کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ میری مہر 8 تولہ سونا ہے، رکھی گئی، لیکن شوہر ادھار کیے ہوئے ہیں۔ 8 تولہ مہر رکھی گئی ہے، جب رکھی گئی ہے شوہر نے ادھار کر رکھا ہے، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ آپ کے قبضے میں پیسہ آیا ہی نہیں ہے، لہذا اس عورت کے اوپر اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جب وہ آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ عرب دنیا میں جب خطبے کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ یہ عرب لیول کی بدعت ہے، پورے عرب میں یہ بدعت ہے کہ جب پہلا خطبہ امام دے لیتا ہے، دینے کے بعد جب بیٹھ جاتا ہے تو ساری پورے جتنے عرب کنٹری ہیں سب میں ہوتی ہے۔ میں نے اس مسئلے کو کم سے کم 2500 عرب امام سے پوچھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ عرب لیول کی بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن چونکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے، بعض حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبے میں جب بیٹھتا ہے امام تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دعا مانگی نہیں جائے گی تو پھر قبول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں جو فتویٰ وہ یہ ہے کہ دل سے دعا مانگی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ مثلا بیٹھ گیا امام، آپ کے دل میں جو ہے آپ دعا مانگ لیں، لیکن آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عربوں میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جب آخری ہوتا ہے، کرتے ہیں آپ کے یہاں بھی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہم انصر، اللہ مدد فرما مسلمانوں کی، کیونکہ آپ سمجھتے نہیں، حالانکہ دعا کرتا رہتا ہے۔ تو جب دعا کرے گا وہ تو بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آمین بولے۔ وہ عرب ہوتے ہیں تو وہ چونکہ سمجھتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کر آمین شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اور خطبے کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اس پر آمین نہیں کہی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے
اور नमाज पढ़ते हुए नमाज में करत कर रहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, तो आप फौरन हाथ उठा करके आमीन बोलेंगे नहीं। तो पता ये चला कि नमाज की हालत में न हाथ उठाया जाता है और न नमाज की हालत में आमीन कही जाती है। जैसे आप अत्तहियात पढ़ने या दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ पढ़ते हैं और उस वक्त दुआ में न हाथ उठाते हैं और न क्या करते हैं, आमीन कहते हैं। इसीलिए इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कहना यह है कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर की दुआ की पॉलिसी एक है और नमाज के बाहर की दुआ की पॉलिसी एक है, इसीलिए जब ये वितर पढ़ते हैं हनाफ तो वो न हाथ उठाने के कायल हैं और न आमीन कहने के कायल हैं। बात समझे? तो ये पॉलिसी की बुनियादी वजह ये है कि नमाज में जहां जहां दुआ पढ़ी गई वहां पर हाथ नहीं उठाया गया, लिहाजा वितर में चूंकि दुआ कुनूत नमाज की हालत में पढ़ा जाता है इसलिए उसमें भी न हाथ उठाया जाएगा और दुआ मांगी जाएगी। इसी तरीके से कभी कभी फजर की नमाज किसी शाफई के पीछे अगर आप पढ़ते हैं तो वो फजर में दुआ कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत, तो पीछे वाले जो है वो आमीन कहते हैं। हालांकि पीछे वाले अगर गैर अरब हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता कि कहाँ पर आमीन कहना है कहाँ पर नहीं कहना है। इमाम आज़म अलैहि रहमान का कहना ये है कि नमाज इंटरनेशनल चीज होती है, आलमी सतह की चीज है। अगर आप उसको बोलेंगे कि लाजिम है कि वो आमीन कहे तो लाजिम है पहले वो समझे कि आमीन कहाँ कहना है। पता चला एक जगह पे जुमला होता है कि अल्लाह तेरा फैसला बरक है, अब आप बोलते हैं आमीन है, वहां तो आमीन सूट ही नहीं कर रही है। तो वहां पे अगर बोलना है तो बोलना चाहिए आदमी को हक, जब अरब करता है तो वो हक हक कहता रहता है। अच्छा, बाद इंडियन उनकी नकल करते हैं, वहां वो दो ही हक कहता है, ये फिर हक ही की शुरू कर देता, आमीन छोड़ के हक पर आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि नमाज में ये कैफियत होती है। तो जो अनाप का फतवा है उसमें काफी दम है कि नमाज की हालत में दुआ में ना आमीन कहनी चाहिए और ना हाथ उठाना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि क्या शौहर बीवी को कंधा दे सकता है? देखें, हमारे यहाँ ये मसले में इख्तिलाफ है। इमाम आज़म अलैहि रहमा का फतवा यह है कि जब इंतकाल हो जाता है तो निकाह खत्म हो जाता है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो क्या होता है, टूट जाता है, बीवी के इंतकाल पर खासकर। ऐसी शक्ल में जब वो बीवी नहीं रही तो आप उसको छू नहीं सकते बगैर कपड़े के। तो कंधा देना या जनाजा में शामिल होना या बॉडी को उठा करके कब्र में रखना ये सब किया जा सकता है, लेकिन बगैर कपड़े के उसको छुआ नहीं जा सकता है। तो जनाजा भी दिया जा सकता है, कंधा भी दिया जा सकता है, और क्या है कि उसको कब्र वगैरह में उतारा जा सकता है, लेकिन कपड़ा उसमें डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए। बाद रवायत में यह आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा को गुस्ल दिया, ये हदीस आती है, इसको समझ लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा को गुस्ल जो दिया, जो हदीस है सही हदीस है, और भी लोग भी तो गुस्ल दिए हैं साथ में। भाई फातिमा को जो गुस्ल दिया वो हजरत अली ने दिया, साथ में और भी लोग थे, औरतें शामिल थी। ये मुमकिन है कि दो औरत रही हो और एक मर्द रहा और गुस्ल दे फातिमा को? लॉजिकली बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक आदमी एक औरत को गुस्ल दे रहा है, उसका शौहर वहां मौजूद है, ठीक है, तो सवाल ये है कि दो औरतों का भी जिक्र है कि दो औरतें भी वहां मौजूद थी, तो क्या ये मुमकिन है कि औरत को गुस्ल दिया जा रहा हो तो दो औरत मौजूद हो और एक शौहर मौजूद हो? ऐसा नहीं है। जो हदीस में आया हुआ है कि हजरत फातिमा के गुस्ल में हजरत अली शरीक रहे, शरीक होना अलग है, गुस्ल देना अलग है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर से पानी ला करके वहां किनारे तक रख रहे थे, लोग उससे गुस्ल दे रहे थे, और रावी ने ये नकल कर दिया कि हजरत अली भी गुस्ल में शामिल थे। शामिल होने से मुराद ये है वो हेल्प कर रहे थे, लेकिन फिजिकली गुस्ल में इन्वॉल्व नहीं थे। लिहाजा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है कि निकाह टूट जाता है, लिहाजा वो गुस्ल नहीं दे सकता। सवाल किया गया है कि अगर ईसाल सवाब में सारे मोमिन व मोमिनात का जिक्र करे तो क्या सबको बराबर सवाब मिलता है? ये बड़ा टिपिकल सवाल है। इसमें हमारे यहाँ उलमाए देवबंदी दो राय रखते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि साहब ये डिवाइड हो जाता है, मतलब आपने कुल अल्लाहु अकबर पढ़ा 3 मरतबा, अब एक कुरान का सवाब होता है, हदीस में आता है।
اب آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ انتقال کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ثواب پہنچے، تو ایک رائے یہ ہے کہ سب کو ثواب پہنچتا ہے، ایک رائے یہ کہ نہیں صاحب، ایک قرآن کا ثواب ڈیوائیڈ ہوگا اور ڈیوائیڈ ہو کر کے پھر جا کر کے ثواب پہنچے گا۔ وجہ کیا ہے اختلاف کی؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں ہے۔ مولانا ثانوی علیہ الرحمہ نے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے ایک حل پیش کیا جائے۔ انہوں نے ایک دلیل دی ہے حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کے بدلے میں حج کرتا ہے تو 3 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، حج ایک ہوتا ہے۔ حج جو کرنے جا رہا ہے کسی کے بدلے میں، میں جا رہا ہوں ان کے بدلے میں کرنے کے لیے حج، تو ہم کرا رہے ہیں تیسرا آدمی، تو ایک آدمی کروا رہا ہے، ایک آدمی کے لیے کرا جا رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، لہٰذا تینوں کو ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کا حج ایک ہوتا ہے، تینوں کو ثواب ملتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے چانسز ہیں کہ سارے مومن مومنات کو ثواب مل سکتا ہے، لیکن دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حج کے لیے روپے جمع کر کے رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک حج نہیں کریں گے تب تک زکوٰۃ پڑے گی۔ مثال کے طور پر 10 سال سے آپ حج کا پیسہ رکھیں گے، آپ حج کے لیے جانا ہے، زکریا بھائی پھر سو رہے ہیں، اتنے میں آپ اکیلے سوتے ہیں؟ یا تو سونا ہے تو اس کونے بیٹھے، ہم کو نظر آتا ہے تو ہم کو ٹینشن ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہیں لکھا ہوا ہے حج کے لیے روپیہ جمع کر کے رکھا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے چونکہ فکس کر دیا حج کے لیے، لہذا اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ حج کا پیسہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، حج کا پیسہ ہے، جب تک آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جب تک خرچ نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ اس پر لازم ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کئی سال سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اب اس کو آخرت کی پکڑ کا خوف ہے، تو کیا جو ڈیو ہے پچھلے اس پر بھی زکوٰۃ ہے یا اسی سال زکوٰۃ دے دے جب اس کے اندر خوف پیدا ہوا ہے؟ پورے پر زکوٰۃ دینا پڑے گا، جو پیچھے سے نہیں دیتا چلا آ رہا ہے پورے پر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ اب یقینی بات ہے کہ اگر 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دیا اور ہر سال 10-10 ہزار روپے اس کے اوپر بن رہی تھی تو 1 لاکھ روپے اچانک برڈن پر جائے گا، اس کو وہ دھیرے دھیرے پے کرے، لیکن یہ سمجھتا رہے کہ یہ اللہ کا قرض میرے اوپر باقی ہے، پھر دینا پڑے گی پوری زکوٰۃ۔ پوچھا گیا جو سسرال سے زیور ملتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ جو سسرال سے زیور ملتا ہے، لڑکا دیتا ہے یا سسرا دیتا ہے لڑکی کا، ایسی شکل میں اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تم نے جو زیور دیا ہے یہ اس کو پہننے کے لیے دیا ہے یا اس کا مالک بنایا ہے؟ کبھی کبھی کیا کرتے سسرال والے بولتے ہیں آپ پہنو بھائی، لیکن مالک میں ہوں، تو شوہر اگر یہ بولا ہے کہ تم کو پہننے کے لیے دیا ہوں، مالک میں ہوں، تو شوہر محترم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر انہوں نے بیوی کو مالک بنا دیا اور وہ اتنا زیور ہے جو 7.5 تولہ کے اوپر یا 7.5 تولہ ہے، تو ایسی شکل میں اب بیوی کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ بیوی کے پاس کیش نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں، گولڈ از کیش، گولڈ از کیش، گولڈ بیچو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ابھی گھر میں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے کس کے اوپر نگاہ جاتی ہے؟ گولڈ کے اوپر جاتی ہے، کبھی گروی رکھتے ہیں، کبھی بیچتے مسئلہ حل کرتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے، اس کے لیے بھی بیچ کر کے جب دے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس عورت کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کو قربان نہ کرو جو تم کو خود بہت عزیز ہے۔ تو چونکہ بیوی کو زیور بہت عزیز ہوتا ہے عورتوں کو، وہ جب وہ بیچ کر زکوٰۃ دے گی تو بہت جلدی قبول ہوگی۔ سوال کیا گیا، میں ذرا جلدی چل رہا ہوں تاکہ سب نے پڑھ لوں۔ رجب کے کنڈے کی کیا اصلیت ہے؟ دیکھیں، کنڈا ایک تہوار کا نام ہے اور کنڈے میں اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں اس میں ڈال آتا ہے۔ ڈال عربی زبان میں ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب ہم مولویوں نے اپنے کھانے کے مینو بنا رکھے ہیں الگ الگ اسٹائل کے۔ یہ چونکہ غیروں کے یہاں بھی اس قسم کے بہت سے مینو ہیں، لہٰذا ہم نے بھی مولویوں نے مینو بنائے اور ہمارے اپنے پیٹ کا سارا انتظام ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں رجب کی الگ سے عبادت کا ذکر ہے اور حوالہ بھی دیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر وہ حوالہ دیا ہوتا تو بتایا جاتا،
اپنی نالج کے مطابق بتا رہا ہوں، واللہ عالم. یہ غور سے سن لیں اس بات کو، کیونکہ یہ زیادہ ٹپیکل بات ہے. بہت سی کتابوں میں، ابھی کل کے سالار میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ حوالہ دیتے ہیں کتابوں، روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اتنی مرتبہ سورہ پڑھو. یہ جتنی باتیں ہیں آپ جو کسی کتاب کا اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں حدیث کا حوالہ نہیں ہوتا ہے. یہ سب صوفیہ کی مہربانی ہے. صوفیہ نے دین کی خدمت بھی بہت کی ہے، لیکن اس قسم کی شرارتیں بھی بہت ہیں. زیادہ کیونکہ ان کے مزاج میں کیا ہوتا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے. جو چیز بھی ملتی ہے نرم گرم صحیح غلط سب کو اٹھا کر کے کیا کرتے ہیں، وہ لکھ ڈالتے ہیں. اب آنے والے دن میں لوگ ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ پالیسی کی طور پہ سمجھ لیں کہ جب آپ کہتے ہیں ایک آدمی سے کہ 1 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، فلاں پڑھو، یہ 12 13 15 کا کوئی چکر شریعت میں ہے ہی نہیں. اس کی لاجک ہے کہ جب آپ کسی آدمی سے کہہ دیں گے کہ 9 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ پڑھو، تو 9 کے کاؤنٹنگ میں لگا رہے گا. وہ قل اللہ کہاں پڑھتا ہے؟ وہ نماز کا تعلق تو دل سے ہے، اس کا دل تو 9 نمبر میں لگا ہے کہ میں 9 نمبر پورا کیا کہ کم ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد الگ ٹینشن کہ معلوم نہیں سجدہ سہو کرنے کا تھا کہ نہیں کرنا. ایسی جتنی روایتیں ہیں اگر موضوع نہیں ہیں تو ضعیف تو صحیح ہیں. بہت وثوق سے ایتھینٹک وے میں بات کر رہا ہوں اس بات کو کہ اگر موضوع نہیں ہے تو ضعیف ہر حال میں ہیں، اور کسی مستند کتابوں میں ایسے حوالے موجود نہیں ہوتے ہیں. جو بھی حوالے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صوفیہ کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، لہذا وہ ساری چیزوں کو لکھ ڈالتے ہیں. لہذا اس قسم کی جتنی بھی عبادتیں کبھی آویں، جو ہمارے پاس نفلی نمازیں ہیں وہ فکس سن لیجیے ان کی لسٹ. اس کے علاوہ جتنی نفلی نماز کا نام آتا ہے، رجب کی نماز، ہزارہ نماز، 5000 نماز، سب بکواس جھوٹی باتیں ہیں. ہمارے پاس صبح سے لے کر شام تک کی نماز جو حدیث میں اس کا نام لے لیتا ہوں. نفل نماز میں فرض تو آپ جانتے ہیں، نفل نماز میں تہجد نمبر 1، اس کے بعد اشراق نمبر 2، چاشت نمبر 3، چاشت میں اختلاف ہے، اس کے بعد اوابین نمبر 4، اس کے بعد کوئی نماز نہیں. بس اتنی نماز ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. رمضان میں تراویح، بقیہ کوئی نماز نہیں ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کے نام پر تہجد کے وقت میں 8 رکعت اور پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ نفل نماز کوئی نام سے نہیں ہے. یہ جو اتنی رجب کی نماز، جمعرات کی نماز، جمعہ کی نماز، یہ سب ایجاد بندہ ہے. اور آپ کو ایک بات اور بتائیں، ایک بہت بڑے عالم ہے کاندھلا میں، مفتی عبدالرشید غالباً ان کا نام ہے، بہت قابل آدمی ہے. ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کے پاس بہت قیمتی لائبریری ہے اپنی ذاتی، بہت پرانی کتابیں ہیں. اور ان کا کہنا ہے یہ جو جتنی باتیں بتائی سب غنیۃ الطالبین میں لکھی ہوئی ہیں. یہ غنیۃ الطالبین جو کتاب ہے یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت پائی کے آدمی ہے. سوال یہ ہے کہ ایسی رجب کی نماز، جمعرات کی نماز، جمعہ کی نماز، شنیچر کی نماز، فلاں نماز، سب اس پہ لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب جو غنیۃ، غور سے سنیے گا اس کو، جو غنیۃ الطالبین کا عربی نسخہ ہے اس سے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے اردو میں. اس ٹرانسلیشن کرنے والے میں نے 100 پیج اپنی طرف سے عبد القادر جیلانی کے نام پہ تھوپ دیا، جو کہ عربی میں وہ کتاب موجود ہی نہیں ہے. کتاب موجود ہے، وہ 100 پیج اس کے اندر کیا ہے، یہ بندہ جو ترجمہ کیا نا یہ ساری نمازیں ڈال دیا. اب لوگ عبد القادر جیلانی کے نام پر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، ان کا ترجمہ ہے، زیادہ چیزیں موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عربی کی اصل کتاب میں نے خود دیکھا، ان کا کہنا ہے واللہ عالم کہ میں نے عربی کی خود اصلی کتاب دیکھی ہے، اور اس اصلی کتاب میں وہ 100 پیج لاپتہ ہیں جو تم بتا رہے ہو. لہٰذا یہ بہت بڑی چیٹنگ کی گئی ہے، اور وہاں سے یہ ساری چیٹنگیں کیا ہو رہی ہیں، چیٹنگ سے چیٹنگ چل رہی ہے. کوئی سوال ہے؟ رجب کی نماز خاص ترتیب سے پڑھنے کی کیا سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. فجر پڑھ لو بہترین. ایسا اس کے پیچھے لگے ہیں فجر چھوڑ رہے ہیں، معلوم جی کیا چکر ہے؟ جس پر صحیح حدیثیں، جس پر قرآن کی آیتیں، جس پر اللہ کے رسول کا عمل موجود ہے. ایک آدمی نہیں پوچھتا مولانا کہ آج ہم فجر کی نماز نہیں پڑھے، بتاؤ اللہ کیا گناہ دیتا ہے. وہاں سے فون آتا ہے، کتنے فون تو اچھا ہے کم سنتے ہیں، فون ہی نہیں اٹینڈ کرتے.
سمجھے؟ کون آنا ہے کہ وہ رجب کی نماز نہیں چھوڑ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا کونڈے کھاؤ، اس کے بعد چھوٹ کی نماز پڑھیں۔ ایک آدمی سوال نہیں کرتا کبھی صبح اٹھ کر گھبرا کر کے کہ مولانا آج فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب کیا کریں بتائیے؟ عید کی نماز چھوٹ گئی، اتنا افسوس، دن بھر ایسا لگتا ہے ابوسن کم تریرا منہ بنا ہوا ہے۔ فجر کی نماز روز چھوڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، عید کی نماز چھوڑ گئی۔ عید کی نماز کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے، کسی کے نزدیک فرض نہیں، امام اعظم سے لے کر کے نیچے تک کسی کے نزدیک فرض نہیں، وہ چھوٹ گئی۔ او ہو پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور فجر شان سے چھوڑ رہے ہیں، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹتا۔ کیا پوچھا گیا کہ 28 رجب کا روزہ سنت ہے؟ سنت ہر ہفتہ جمعرات اور دوشنبہ کا روزہ ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا مولانا جمعرات اور دوشنبہ کا، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے جمعرات کے روزے کی اور دوشنبہ کے روزے کی، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، 28 کے پیچھے لگے۔ 32 رجب کا روزہ فرض ہے۔ لکھا ہے کہ بعض کتب میں جمعرات کی نماز، جمعہ کی نماز، یہ بعض کتب سے مراد وہی ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے حوالہ دیا کہ اس میں چیٹر نے سوقید اپنی طرف سے کیا کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ نماز جمعہ کی نماز، اسی طرح بعض خاص مہینے کی نماز کا ذکر ہے، کیا یہ صحیح سند سے؟ سراپا جھوٹ ہے۔ پوچھا گیا کہ داماد محرم ہوتا ہے؟ داماد محرم ابدی ہے، داماد محرم ابدی ہے۔ محرم جانتے کیسے کہتے ہیں؟ محرم وہ ہوتا ہے جس سے شادی نہیں کی جا سکتی کبھی بھی۔ ایک مرتبہ داماد بن گیا، مثال کے طور پر داماد بن گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو بھی وہ ساس سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، وہ محرم ابدی ہے۔ پوچھا گیا کیا بیوی کی پھوپھی، ممانی، خالہ، چچی محرم ہوتی ہیں؟ کوئی محرم نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بیوی کی خالہ اور مطلب میری بیوی اور میری بیوی کی خالہ، یہ کبھی اگر ہم دوسری شادی کرنا چاہیں تو خالہ اور بھانجی کو اکٹھا نہیں کر سکتے، پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے اگر کنفیوژن ہے کہ وہ محرم ہے تو محرم نہیں ہوتا پھر بھی وہ۔ جیسے دوسری بیوی کی دوسری بہن کے آپ شادی نہیں کر سکتے، کب تک؟ جب تک کہ پہلی حیات ہے، پہلی کو مارنا پڑتا ہے، پھر دوسری سے کرنا پڑتا ہے۔ جب تک پہلی حیات ہے تب تک آپ دوسری سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے لہذا سالی محرم ہے، محرم نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا داڑھی کی مقدار جو ایک مشت کی بات ہے، اس میں حضور کی کوئی حدیث اگر آپ جانتے ہوں تو برائے کرم بیان کریں۔ ایک حدیث کہلاتی ہے، ایک اثر کہلاتی ہے، ایک خبر کہلاتی ہے۔ ایک حدیث کہلاتی ہے، ایک اثر کہلاتی ہے، ایک خبر کہلاتی ہے۔ سوال کیا گیا حدیث، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ بھائی ایک مشت داڑھی رکھو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث ہے اس کو اثر کہتے ہیں، صحابی کا عمل ہے۔ صحابی کا عمل 2-3 صحابیوں کا عمل ہے، جس میں عبداللہ بن عمر کا سب سے تگڑا عمل ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو ایک مشت پکڑا اور اس کے بعد کاٹ دیا۔ کہا انہوں نے بھی کچھ نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ بھی ان کا ذاتی عمل ہے، انہوں نے بھی قولی لحاظ سے نہیں کہا کہ آپ ایسا کریں۔ تو سوال میں حدیث پوچھا کہ میرے علم میں حدیث نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ ہاتھوں میں ہندوؤں کی طرح دھاگے باندھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب خود ہی لکھا ہندوؤں کی طرح تو ہندو ہو جائے گا؟ سوال میں خود ہی پوچھا گیا ہے کہ ہندوؤں کی طریقے سے دھاگا باندھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اسی سے بلانگ بھی کرتا ہے۔ جب سوال میں خود ہے ہندوؤں کے طریقے سے تو کس سے بلانگ ہوگا؟ وہ ہندو سے بلانگ ہوگا، جو اس کا حکم ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ جنازہ نہلاتے ہوئے اور کفن پہناتے ہوئے اور جنازہ لے جاتے ہوئے آلے کل ملک لا شریک وحدہ لا شریک، ایسے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں یہاں، ٹوٹل بکواس، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ٹوٹل بکواس ہے، صرف جہالت ہے۔ جتنا غلط کام ہے سب انڈیا کا ایڈیشن ہے، یہ اسلام کا بھارتی ایڈیشن کی سب مثالیں ہیں۔ یہ جتنے سوالات آتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اسلام کے بھارتی ایڈیشن، ایڈیڈ بائی انڈین۔ پوچھا گیا کہ کسی مسجد کا نام اس کے بنانے والے کے نام پہ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں۔
पूछा गया नमाज तरावी के बाद की दुआ किसी हदीस से साबित है? ये जो हर मस्जिदों में लटकाई रहती है ना, सुभान दिल मलिक, याद चलो आने वाला है, सुभान दिल मलिक वल मलकूत सुभान दिल इज्जति वल अज़मती, ये किसी हदीस में दुआ लिखी नहीं है। मौलाना ये मदरसा रियाजुल उलूम भी छपवाता है, मैं तो नहीं छपवाता हूँ, जो छपवा रहा है वो जिम्मेदार है, हदीस में कहीं नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? और अगर एक आदमी, और क्योंकि बहुत से लोग सवाब समझ कर छपा कर टांगते हैं, अगर सवाब समझ कर के ये हदीस है, सवाब है, अब ये बिदअत का गुनाह होगा। और अगर ये लाजिम समझ कर पड़ता है, मतलब इमाम साहब जल्दी उठ गए खुदा न खास्ता, अब ये पीछे क्या भाई अभी हम दुआ ही नहीं खत्म की, तुम तब तो और बड़ा गुनहगार है ये। अरबों में क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद क्या होता था, हजरत उमर के जमाने से, वो आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपको करना नहीं है, क्योंकि आप भारतीय हैं, आपको भारतीय एडिशन हर चीज में चाहिए, इसमें भी चाहिए। जो हदीस में होता है, जो सहाबा करते हैं, वो हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो दोनों बातें बता देते हैं वो क्या करते थे, अगर दिल चाहेगा तो करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं आप करेंगे नहीं। हजरत उमर के जमाने में क्या होता था और उसके बाद आज भी क्या होता है, वो करते ये हैं कि जब 4 रकात पढ़ लेते हैं तो बैतुल्लाह में तो एक बड़ा तबका तवाफ करता है, वो आप नहीं कर सकते हैं। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा को जब बताया लोगों ने कि हजरत के 4 रकात के बाद वहां पे लोग तवाफ करते हैं तो उनको तवाफ का सवाब मिल जाता है, और हम लोग तो यहाँ तवाफ कर नहीं सकते। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जितनी देर बीच में इमाम साहब बैठे रहते हैं, आप ऐसा करें कि नफिल पढ़ लें। क्या करें? नफिल पढ़ लें, क्योंकि हर तवाफ का सवाब जो है नफिल की तरह होता है, लिहाजा तुमको नफिल कवर कर लेगी, तवाफ का सवाब मिल जाएगा। तो इमाम मालिक इसीलिए क्या कहते हैं कि 36 रकात तरावी है, वो बीच वाली जो 4 वाली जो ब्रेकर है, वो उसको भी उठा करके काउंट करके बताते हैं, तो वो 36 रकात आती है। तो या तो आदमी उस दरमियान में जो सहाबा के जमाने में होता था वो यही कि वो लोग तवाफ कर लेते थे या नफिल नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन ये जो आप करते हो तस्बीह, ये तस्बीह किसी हदीस में साबित नहीं है। कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, कहां से करता है अल्लाह जाने और करने वाले जाने। आप अगर करना चाहते हैं लाजिम समझ कर नहीं करें, किसी दिन छोड़ें जरूर, किसी दिन छोड़ें जरूर, क्योंकि लाजिम जैसे ही करेंगे सुन्नत से साबित होना लाजिम हो जाता है। अगर अपने तौर पर ये चंद अरबी के अल्फाज हैं, अच्छे अल्फाज हैं, ठीक है, तो ना ये समझें कि इमाम साहब ने छोड़ दिया तो उसको गालियां दे, और ना आपकी छूट गई है तो आप परेशान हो। अगर ये दोनों कैफियत नहीं है तो पढ़ी जा सकती है, सुन्नत समझ कर नहीं पढ़ना चाहिए। पूछा गया है अगर सोहबत नहीं हुई हो तो क्या वलीमा दुरुस्त है? वलीमा के लिए सोहबत शर्त नहीं है। वलीमा 2 तरीके से होता है। वलीमा के लिए एक ये है कि आदमी खलवते सहीहा अगर हो जाती है तो वलीमा सुन्नत हो जाता है, और जब निकाह हो जाता है तो वलीमा हो जाता है। नहीं समझे सईद भाई? नहीं समझे? नहीं समझे तो पूछने का है, ये तो सवाल जवाब हो ही रहा है। अगर एक आदमी ने निकाह कर लिया, अब उसके बाद वो खाना 1 घंटे के बाद करे, 4 घंटे के बाद करे, वलीमा अदा हो जाएगा। लेकिन वलीमा भी हो और सुन्नत भी हो तो खलवत सहीहा अगर हो जाए तो फिर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। खलवत सहीहा कहते हैं कि आदमी बीवी से मिल ले, भले सोहबत करे या ना करे, ऐसी हाल में मिले कि वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, उसको खलवत सहीहा कहते हैं। समझे नहीं? अब इसके आगे आप जानते हैं सारी बातें। तो ऐसी शक्ल में वलीमा अदा हो जाएगा। ये जो लोग समझते हैं, बाद लोग बच्चे लोग दोस्त लोग क्या बोलते हैं, वो सुबह क्या वलीमा की, वलीमा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो कह रहे हैं ना, ये उनको मालूम है कि क्या कि सोबत के बगैर वलीमा नहीं होता। वलीमा के लिए सोबत शर्त नहीं है, खाना शर्त। पूछा गया क्या मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है? सहाबा के जमाने से इस मसले में इख्तिलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है कि नहीं देखा है। हमको अहमद रजा खान साहब की राय बहुत पसंदीदा है, इसमें हम उसको नकल करना चाहते हैं। अहमद रजा खान साहब का कहना यह है, देखिए हर जगह थोड़े हम उनकी मुखालफत करते हैं, जहां ठीक बात कही ठीक कही। अहमद रजा खान साहब ने कहा है कि अगर ये माना जाए कि अल्लाह ने रसूल को बुलाया है, इस पर जमहूर का इत्तेफाक है कि अल्लाह ने रसूल को बुलाया है,
تو انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا کہ مہمان میزبان کو بلاوے اور جب وہ آ جائے تو بولے ہم ملیں گے نہیں تم سے. اس لیے جو ہے نا تو جس صحابی نے یہ کہا ہے، روایت کی ہے کہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اس میں لاجک ہے کہ میزبان اللہ ہے، مہمان پیارے حبیب ہیں، لہذا اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اب پرابلم ہوتی ہے قرآن مجید کی 2 آیتیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ان آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو، ایک دم صحیح بات ہے. یہ آیت اور اس واقعے میں کوئی تضاد ہوتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اس باڈی سے جب بندہ اسپیس کو کراس کیا اور جبریل علیہ السلام لے کر کے گئے تو یقینی بات ہے کہ کچھ اس کی جسمانی کیفیت وہ ہو گئی کہ وہ اس اسپیس کے لائق ہو گیا. اگر وہ اسپیس کے لائق ہو گیا، جیسے جنت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے، اگر وہ کیفیت ہو گئی وہاں پر پہنچنے کے بعد تو دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ ان آنکھوں سے تم نہیں دے سکتے ہو، اس دنیا میں تم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دے سکتے ہو. اسی لیے سونے میں لوگ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. معلوم آپ کو؟ کبھی دیکھا ہے اللہ کو؟ دیکھا ہے؟ کوشش کرو. سوتے ہوئے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ سونے کے بعد یہ آنکھوں کا پاور ختم ہو جاتا ہے. دوسری آنکھ ہوتی ہے، بہت دور دور تک آدمی دیکھتا ہے سونے میں. تو اس لیے بہت سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. ہم بھی کئی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے مجھ سے باقاعدہ بیان کیا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. وہ کیسا ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں تو کیا پہلی والے سے اجازت اطلاع لینا لازم ہے؟ دوسری شادی کا ارادہ یہ تو مبارکبادی کی بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ بیوی سے اطلاع دینا یا اطلاع دینے کا مطلب یہ ڈر رہا ہے، اس کو کرنے کا نہیں ہے، یہ پوچھنے کی بات کر رہا ہے. جو کہتے ہیں نا ہندی میں ایک محاورہ ہے کہ جس بادل کو برسنا ہوتا ہے وہ گرجتا نہیں ہے. بعض بادل ہوتے ہیں بہت گڑ بارش نہیں ہوگی، بعض بادل ایسے ہوتے ہیں ایک دم شانتی اور گم گم برسنے لگتے ہیں. تو یہ جو پوچھ رہا ہے کہ اس کو اطلاع دینا اور اس سے پرمیشن لینا، یہ گرجنے والا ہے، یہ برسنے والا نہیں ہے. بہرحال مسئلے کے لحاظ سے نہ اطلاع دینا ضروری ہے اور نہ ان کی پرمیشن. اگر آپ کہیں گے کہ پہلی بیوی اجازت دے تو آپ شادی کریں تو انشاءاللہ کبھی شادی دوسری وجود میں، کیونکہ وہ پرمیشن ہی نہیں دے گی. عورت کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ پرمیشن دے کہ ہاں بھائی بڑا مبارک ہو جائیے دوسری کا چلیے ہم بھی شادی میں بارات آپ کے چلتے ہوں، تو کبھی نہیں بولنے والی. یہ عورت کی فطرت کے خلاف اور اسلام دین فطرت ہے. تو یہ کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ دوسری شادی آپ اس وقت کریں جب پہلی بیوی سے پرمیشن لے لیں؟ زیادہ نہ پرمیشن کی ضرورت ہے اور نہ اجازت کی. جب کر لیں تو ولیمہ کریں. دلہن کو ہمارے یہاں قرآن سے گزارتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ ایک دم بدعت ہے. اگر ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو بدعت ہے. اس کو اس لیے گزارتے ہیں کہ ایک مرتبہ گزر جا بیٹا، اب اس قرآن پر کبھی تجھے عمل نہیں کرنے کا ہے. یہ پہلا اور آخری دن ہے کہ تو اس کے نیچے سے گزر کر اپنا سب کچھ معاف کرا لے، معاملہ ختم ہے. یہ سب بھارتی ایڈیشن میں سے وہ بھی ایک ایڈیشن ہے. پوچھا گیا دولہا جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر کونے پر یہاں ناریل توڑتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا گیا؟ دیکھیے ناریل کے بارے میں سمجھ لیں کہ ناریل غیر مسلم کے عقائد میں داخل ہے. دوسرا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اگر سوال ہوتا مثال کے طور پر کہ پھول پہنتا ہے، پھول میں عقیدہ نہیں ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے اس کی. لیکن ناریل میں کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اگر وہ ناریل کرتا ہے تو شرک کرتا ہے. لکھا ہے رجب میں پوڑیاں، محرم میں چونگے اور گھوڑے اور روٹ. اس کا کیا حکم ہے؟ رجب بھی غلط اور محرم میں یہ وہی مینو ہے جو مولانا صاحب نے بنایا ہے کھانے کے. مولانا لوگوں کے مینو ہیں کہ ہمارے کھانے کا انتظام ہوتا رہے، وہاں بھی انتظام ہوگا. کہاں جانتے ہیں آپ؟ پوچھا گیا جنازے پر پھول کی چادر ڈالتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے، ریگستان میں پیدا ہوئے، وہاں پھول ہوتا نہیں ہے. جو ہوتا ہے پھول نہیں ہوتا. بہت سے عرب ایسے ہیں بوڑھے بیچارے، اگر آپ ان کو بولو گلاب تو کچھ کیسا ہوتا ہے. اچھا آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. کل ایک صاحب پوچھنے لگے، ہم نے کہا ہمارے یہاں ایک پھل ہوتا ہے جس کو بڑھل کہتے ہیں. ان کا بڑھل کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم سمجھا نہیں سکتے. بڑھل ایک پھل ہوتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا. ایسے ہی یہ پھول اس کو سمجھا نہیں سکتے گلاب. جیسے عرب ہاتھی نہیں جانتا تھا، اب تو جان گئے. ہاتھی نہیں جانتا تھا، اگر ہاتھی کو سمجھانا ہوتا تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا کہ
कैसे समझाया जाए। उसको सारा समझाने के बाद आखिर में वो पूछता है कि हाथी क्या है, बोला सब समझा दिया, फिर भी पूछता हाथी, क्योंकि वो उसके एक तो बड़ी है कहाँ से दिमाग में आएगी वो आती ही नहीं थी। तो ये जो चादर है फूल की, क्योंकि डिजर्ट में चादर फूल होती ही नहीं है, जब फूल होता नहीं है तो अल्लाह के रसूल कैसे कह सकते हैं कि कब्र पे फूल डालो, पता चला जनाजा रखा रह जाएगा, फूल मिलेगा नहीं। तो ये जो है ना, ये भी भारतीय एडिशन है, और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वहाँ की सब करामतें हैं। अल्लाह ताला हमको सही माने में ईमान की तौफीक अता। आखिरी बात, शादी के मौके पर बाद लोग दावत देते हैं, फिर जिसकी दावत होती है वो गिफ्ट देता है, और उर्फ आम में, उर्फ आम से मुराद होता है कि जो अपने यहाँ रवाज चलता रहता है, उर्फ आम में ना देने वाले को बुरा मानते हैं। इस गिफ्ट की शरई हैसियत क्या है? देखें, पहले गिफ्ट की डिफिनेशन समझ ले, व्हाट इज गिफ्ट। जब गिफ्ट की डिफिनेशन समझ लेंगे तो ये मसला आसानियों से हो जाएगा। गिफ्ट कहते हैं उस चीज को कि आपको एक्सपेक्ट नहीं हो और माल आ जाए, नहीं समझे? मैं मौलाना हूं, मुझे लोग ला ला करके गिफ्ट देते हैं, चंद लोग मिसाल के तौर पर। अब वो आया, अब मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि गिफ्ट आएगा। ये जो हमने उम्मीद लगाई है, क्योंकि ये देता ही रहता है, ये गिफ्ट नहीं है, ये कुछ और है। मौलाना थानी रहमा के पास एक साहब आए और उन्होंने उनको गिफ्ट दिया। मौलाना थानी रहमा ने कहा कि मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं लूंगा, क्योंकि इत्तेफाक से मेरे दिल में ये ख्याल आ गया था कि तुम जब आते हो तो गिफ्ट लाते हो, लिहाजा मैं समझा था कि आप गिफ्ट लाएं और अगर आप गिफ्ट ले आए, लिहाजा मैं इसको गिफ्ट नहीं मानता, आप अपना सामान रखें। अच्छा, वो भी मौलाना थानवी का ही शागिर्द था, उसने उठा के रख लिया। एक दिन रहा, दूसरे दिन फिर लेकर पहुंचा, हजरत ये आपके लिए गिफ्ट है। उन्होंने कहा कल आपको मना किया, कहा आज आप तो तवक्को नहीं रखे थे मैं ला के दूंगा ना। कल वाली बात अलग थी, आज वाली बात, हमने कल रिजेक्ट किया, मैंने ले लिया। अब आज हम जब लेकर के आए तो आपको एक्सपेक्ट था कि मैं दूंगा, कहा नहीं, कहा फिर लीजिए। तो गिफ्ट की डिफिनेशन क्या है कि आदमी को एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने एक आदमी को दावत दी और आप कार्ड देते वक्त ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ला करके गिफ्ट देगा, अब ये गिफ्ट नहीं है, ये क्या है? फिर ये बदला है कि तुम उसके यहाँ शादी में दिए थे, वो तुम्हारी शादी में दे रहा है। लिहाजा इसको कोशिश करना चाहिए, इस सिस्टम को खत्म करना चाहिए। बात कार्ड आते हैं, उसमें लिखा रहता है नो गिफ्ट ओनली ब्लेसिंग। ये जो है ना, इस सिस्टम को आम करना चाहिए। जब आप इतना शादी का खर्चा उठा रहे हैं तो 10-20 हजार रुपए वो आ जाएगा तो कौन तो बहुत बड़ा तीर मार लोगे, शरीयत की मुखालफत भी होगी और जो है कोई फायदा भी नहीं है। ज्यादा इससे परहेज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु।